أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مال سے جہاد کیا، جان سے جہاد کیا، اپنی صلاحیتوں کو کھپایا اللہ کی راہ میں. سارے مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عزیز رکھتے رہے. والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، سارے انصار صحابہ رضی اللہ عنہم آ گئے، اوس کے، خزرج کے، جو عقبہ میں آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر تک اپنے ساتھ رکھا. یہ سب کے سب اولئک ہم المومنون، بس یہی لوگ ہیں ایمان والے، حقا، پورے کے پورے ایمان والے، جن کا ایمان بہت ہی مضبوط ہے، جن لوگوں کا ایمان اللہ کے ہاں صحیح معنی میں قابل قبول ہے، یہ وہ ہیں مسلمان پکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ کے عصبیت کی جڑ کاٹ دی اور آنے والی پوری تاریخ کو بدل دیا. جب آپ تشریف لائے ہیں مسجد نبوی میں اور وفات سے پہلے، تو آپ نے کہا دیکھو انصار کم ہوتے جائیں گے اور دوسرے لوگ بڑھتے جائیں گے، اور یہ میرے انصار کم ہو جائیں گے اور بھی ایسے جیسے آٹے میں نمک رہ جاتا ہے ایسے ہو جائیں گے، اور ان انصار کا خیال رکھنا. اور آپ نے فرمایا انصار میرے بعد تم پر دوسری قوموں کو ترجیح دی جائے گی اور عہدے اوروں کو ملیں گے. مراد یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر تم کیا کرو گے؟ کہ اللہ کے رسول آپ فرمائیں. آپ نے فرمایا صبر کرنا حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ پھر ملاقات ہو جائے گی. اتنے کمال کی یہ بات تھی. انصار کو یہ خلفائے راشدین عہدے پیش کرتے رہے. انہوں نے کہا نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، ہم نہیں اس میں آتے. وگرنہ کوئی بھی سیاسی صورتحال بن سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا. بالکل اس کے قریب نہیں گئے یہ لوگ، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم مجبور کرتے رہے کہ تم یہ عہدے لو اور حکومت کو چلاؤ. اللہ نے اتنا ان کا یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے مومن ہیں. اب قرآن کی اس نص کو آدمی سوچے کہ اللہ نے جن کے ایمان کی گواہی دی ہے، ان لوگوں کو کیا آدمی کہہ سکتا ہے؟ یہ معیار ہے ایمان کا. لہم مغفرتن، اللہ تعالیٰ نے بالکل بخش دیا ہے انہیں. کہ مغفرتن کو نکرہ میں لائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑی بخشش ہے اللہ کی طرف سے. ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہم انہیں دیں گے، باآبرو رکھیں گے انہیں قیامت میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر میرے کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا، آپ نے فرمایا اس علاقے کے لیے قائد اللہ، قیامت میں ان کا قائد ہوگا، اور قیامت میں اس کے نور کی روشنی میں وہاں کے ایمان والے چلیں گے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے لوگوں کو شکست جب ہونے لگے گی تو وہ کہیں گے حل فیکم من رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو؟ پورے لشکر میں ایک آدمی آپ نے فرمایا ملے گا. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تمہیں کافروں پر غلبہ دے گا. اور آپ نے فرمایا پھر وہ دور آئے گا لوگ کہیں گے کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہے جس نے ان آنکھوں کو دیکھا ہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی تمہیں فتح دے دی جائے گی. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایسی برکات ہیں کہ جس نے دیکھا ہے اس کی وجہ سے اللہ اتنی برکتیں نازل کر.
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دور کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا لوگ کہیں گے حل فیکم من را اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں کوئی آدمی ایسا ہے جس نے ان کو دیکھا ہو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔ یہ تیسرا دور ہے تبع تابعین کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو بھی فتح دے دے گا ان کے دشمنوں کو۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، 180 ہجری کے قریب ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے بچے تھے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا بس۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ ہوا ہے احد میں، اور احد ہوئی 4 ہجری میں، اور یہ بات کرتے ہیں 180 ہجری میں تو ان کا انتقال ہوا ہے، یعنی انتقال سے پہلے فرمایا تو 175 برس تو ویسے ہی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کے سر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا، اور اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکتیں اب تک ہمیں اپنے وجود میں محسوس ہوتی۔ 250 برس کے بعد بھی یہ حال تھا، اور جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال کی محنت کی تھی، ان لوگوں کا کیا مقام؟ صرف پینے کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی میل سے یہ لوگ لے کے آتے تھے، اور اتنا ادب تھا دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ناخنوں سے دروازے پہ دستک دیا کرتے تھے، اور ہم بیٹھے رہتے تھے انتظار میں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں۔ ایسے کمال کے لوگ، اور حکومتیں ملی ہیں، اور حکومتیں بھی اسی کمال کے ساتھ کی ہیں۔